السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ میری پچھلی ویڈیو پہ آپ لوگوں نے بہت پیار دیا۔ مسرت نذیر صاحبہ کی شادی کی تصویریں میں نے شیئر کی تھی، جس کو آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ بہت اچھے کامنٹس آپ لوگوں نے دیے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے پاکستان کے لیجنڈ ایکٹر مصطفیٰ قریشی صاحب کی شادی کی تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کو بتاؤں۔ مصطفیٰ قریشی صاحب کی جو وائف تھی ربینہ صاحبہ، بذات خود بھی وہ ایک بڑا نام تھی۔ مصطفیٰ قریشی صاحب 11 مئی 1938 کو حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئے۔ جب سندھ حیدرآباد میں ریڈیو کا آغاز ہوا تو انہیں بھی شوق تھا کہ ان کی آواز لوگوں تک جائے۔ پھر انہوں نے وہاں پر ڈراموں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ریڈیو پہ جو ڈرامے ہوتے تھے، بچوں کے پروگرامز ہوا کرتے تھے، جو کہ یہ بڑے شوق سے وہاں پر کام کرتے تھے۔ ان کو کبھی بھی فلمز میں کام کرنے کا شوق نہیں ہوا۔ ان کے ساتھ محمد علی صاحب بھی ریڈیو پر ڈرامے کیا کرتے تھے۔ ایک فلم تھی آگ کا دریا، اس میں شمیم آرا صاحبہ کو دیکھنے کے لیے یہ اس شوٹنگ پر پہنچ گئے۔ اتفاق سے اس کے جو کیمرہ مین تھے وہ رضا میر صاحب تھے، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے پاک و ہند کا۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ ساقی صاحب کو ایک پیغام دیا۔ ساقی صاحب ہمارے بہت سینئر آرٹسٹ ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے۔ انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ قریشی صاحب کے لیے وہ ایک رول آفر کر رہے ہیں، ان کی ایک فلم آ رہی ہے، اس کے لیے وہ ان کو کیریکٹر دینا چاہتے ہیں۔ فلم کا نام تھا لاکھوں میں ایک۔ تو جب ان کو مصطفیٰ قریشی صاحب کو اس چیز کی خبر ہوئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اداکاری کے شعبے میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ ریڈیو تک کا جو ان کا شوق تھا وہ وہیں تک محدود تھا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے۔ رضا میر صاحب نے مختلف لوگوں سے ان کو کہلوایا، جیسے کہ محمد علی صاحب سے۔ اینڈ میں جب پھر ان کو فرصت ملی تو وہ خود ان کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ اس طرح ایک ہندو کا رول ہے، وہ میں آپ کو آفر کر رہا ہوں اور بڑا اچھا کیریکٹر ہے۔ کیونکہ شمیم آرا صاحبہ کی فلم کی شوٹنگ وہ دیکھنے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس میں شمیم آرا صاحبہ سے آپ کی شادی بھی ہوگی، پر وہ کسی طریقے سے نہ مانے۔ پھر سندھ یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے، یہ ان کے پاس گئے اپنے ریڈیو کے پروجیکٹس کے لیے، یہ وہاں جاتے رہتے تھے۔ ان کو انہوں نے بتایا بڑے فخر سے کہ میں نے ایک ہندو کا کیریکٹر تھا، اس کو اگنور کر دیا، میں نے منع کر دیا کہ میں نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے ان کو سمجھایا کہ ایک مسلم جو ہے وہ ہیرو بن کے آپ کو مارے گا، آپ ہندو ہوگے، وہاں پہ ایک مسلم کی ہیرو والی امیج ہوگی، تو آپ کو بالکل بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اس کردار کے لیے حامی بھری اور یوں ان کے فلمی کیریئر کا آغاز ہوا۔ کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ بے شمار فلمز میں انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وہیں ربینہ صاحبہ، جن کا اصلی نام عائشہ تھا، ریڈیو میں آئی تو ان کو ربینہ کا نام ملا۔ یہ 19 اکتوبر 1940 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئی۔ اسکول کے دور میں جو نعت حمد و ثنا ہوا کرتی تھی، اس میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی۔ ان کی پرنسپل ان کو ریڈیو پر لے کر آئی اور پھر وہاں سے ان کے کریئر کا آغاز ہوا۔ انہوں نے عارفانہ کلام شروع میں بہت سارے پڑھے، دھمالیں، اس کے بعد 1958 کی فلم تھی، اس کے لیے انہوں نے پہلی بار گانا گایا تھا پھیرے پواندی ساں، یہ فلم تھی، اس کے لیے انہوں نے پہلی بار جو ہے کوئی گیت گایا۔ اس کے بعد پھر ڈاچی والیا، موڑ مہارا اور بے شمار جو ہے ان کے کریڈٹ پر کام ہے۔ سب سے بڑھ کے اردو، پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی، پشتو، پوٹھوہاری، بنگالی، ان تمام زبانوں میں انہوں نے گانے گائے ہیں۔ اور 13 جولائی 2022 کو یہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب ان کی شادی کے حوالے سے بات کر لیں، کیونکہ ان کے جو کریئر تھے ان کے حوالے سے بات کرنا بھی بہت ضروری تھا، جو کہ بہت مختصر میں نے بات کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ کے اوپر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ان کی شادی ہوئی تھی 19 ستمبر 1970 کو، ہفتے کا دن تھا۔ زیبا صاحبہ اور محمد علی صاحب خصوصی طور پر حیدرآباد گئے تھے ان کے نکاح پر۔ جب وہ ہوٹل میں گئے تو جو لوگ تھے، پبلک تھی، یعنی کہ اتنے وہ کریزی تھے فینز ان کے، کہ انہوں نے چاروں طرف سے ہوٹل کو گھیر لیا۔ وہاں پہ بڑی مشکل سے پھر یہ مصطفیٰ قریشی صاحب کے گھر گئے۔ جب وہاں پر لوگوں کو معلوم ہوا تو وہاں تک لوگ گئے اور ان کے گھر کے پاس بھی بہت سارا رش ہو گیا۔ محمد علی صاحب کے میل اور فیمیل جو پرستار تھے انہوں نے ان کو گھیرا، جس سے محمد علی صاحب، یہ اخبار میں خبر آئی تھی، محمد علی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے تھے۔ اور دوسری جانب جہاں پر خواتین تھی وہاں پر زیبا صاحبہ کو خواتین نے گھیرا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہوئی تھی۔ جب محمد علی صاحب کو اور مصطفیٰ قریشی صاحب کو اس بات کا علم ہوا تو پھر وہ بمشکل وہاں سے ان کو نکال کر باہر لے کر آئے۔ تو یہ ایک بہت یادگار بات تھی جو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کے علاوہ ساقی صاحب اور آغا طالب صاحب بھی خصوصی طور پر
لاہور سے حیدرآباد ان کے نکاح میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، اور آقا طالب صاحب، محمد علی صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں، وہ تصویر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مصطفیٰ قریشی صاحب کو عمر طویل عطا کرے، صحت والی لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین، اور مرحومہ روبینہ صاحبہ کو اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ان کی شادی کی تصویریں میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، تو کامنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔